بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد رمضان دیسی ڈیرہ یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باخیریت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو اصلی ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی تحقیق ہے، کسی دانشور نے کی ہے۔ پہلے اس کے متعلق تھوڑا جان لیتے ہیں، پھر اس سے آگے جو ہے نا وہ بات کو بڑھائیں گے اور اپنے اصلی ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ تو بات شروع کرتے ہیں اس تحقیق سے کہ کسی دانشور نے یہ ایک بہت اچھی اور پیاری، کیونکہ میرے دل کو لگی ہے تو میں نے کہا کہ میں اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں، کہ یہ اپنے پاکستان کی معیشت کے بارے میں ہے۔ 1920 سے اس نے شروع کیا ہے کہ 1920 سے لے کر ہر 20 سال کے بعد اس کو چینج کرتا گیا ہے اس کلیے کو۔ تو آج اگر 2020 ہے، 20 سے 30 کی دہائی چل رہی ہے، تو وہ بالکل اس کی تحقیق جو ہے وہ پرفیکٹ آ رہی ہے۔ پرفیکٹ اس لیے آ رہی ہے کہ تقریباً 1980 کا دور ہم نے دیکھا ہے، اس سے آگے کے جو ہر 20 سال کے بعد جو صورتحال تھی وہ ہماری دیکھی ہوئی ہے۔ تو اس سے پہلے اس نے 1920 سے شروع کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ تحقیق بالکل درست ہے۔ تو اس نے یہ ایک نچوڑ نکالا ہے کہ 1920 میں جس بندے کی 1 روپیہ ماہانہ انکم تھی، اس کا گھر کا گزارا اچھا تک چلتا تھا، وہ اچھے اس کی گزر بسر ہوتی تھی، مطلب ہے کہ وہ گھر یا وہ خاندان خوشحال تھا۔ تو اسی طرح 20 سال گزرنے کے بعد جب 1940 آیا تو اسی 1 روپے کے ساتھ، 1 کے عدد کے ساتھ اس نے آگے زیرو لگا دیا ہے، تو 10 روپے جس کی ماہانہ انکم تھی اس کا گزارا بہترین چلتا تھا۔ اسی طرح 20 سال مزید جب آگے وہ بڑھا، اس نے مزید 1 زیرو بڑھا دیا ہے، 100 روپیہ، مطلب پہلے 1 روپے سے اس نے سٹارٹ کیا ہے، پھر 10 روپیے ہوئے ہیں، ابھی 1960 میں جب گیا ہے تو اس نے 1 زیرو اور لگایا ہے، تو کیا بن گیا ہے 100 روپیہ۔ 100 روپے جس کی ماہانہ انکم تھی وہ بالکل اپنی بہترین زندگی گزارتا تھا، اپنے خاندان کی بہترین وہ پرورش کر سکتا تھا۔ ابھی مزید 20 سال اس نے بڑھائے ہیں، 1980 میں آ گیا ہے۔ 1980 میں جب آیا ہے تو اس نے مزید ادھر 1 زیرو اور بڑھا دیا ہے، پہلے 100 تھا، ابھی 1000 ہو گیا ہے۔ اب 1000 جب اس بندے کی انکم تھی تو اس کا بہترین گزارا چلتا تھا۔ اسی طرح جب 1980 میں وہ سن 2000 میں آیا ہے تو پھر اس نے 1 زیرو اور لگا دیا ہے، تو 10,000 کا 10,000 بن گیا ہے۔ تو 10,000 جس کی انکم تھی اس کا بہترین گزارا گھر کا چلتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جو ہم خود جو ہے نا اس وقت اپنے گھر کے سربراہ تھے، گھر کا جو ہے نا وہ دار و مدار ہمارے سر پر تھا۔ تو یہ واقعہ اس کا پرفیکٹ کلیہ ہے۔ پھر اس کے بعد سن 2000 سے 2020 میں جب آیا ہے تو 2020 میں اس نے 10,000 کے ساتھ 1 زیرو اور ملا دیا ہے، تو وہ 1 لاکھ روپے بن گئے ہیں۔ ابھی 2020 میں جس بندے کا 1 لاکھ روپے ماہانہ انکم ہے وہ جو ہے نا وہ بہترین گزارا کر سکتا تھا۔ ابھی چونکہ 2020 سے ہم آگے بڑھ چکے ہیں 2040 کی طرف، تو 2040 جب آئے گا تو اس وقت اگر اس کے کلیے کے تحت 1 زیرو اور لگائیں گے تو 1 لاکھ کا 10 لاکھ بن جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب 2040 آئے گا تو اس وقت جس بندے کی ماہانہ انکم 10 لاکھ ہوگی وہ اپنا گھر کا گزارا چلا سکے گا۔ تو ابھی ہم نے تیاری کرنی ہے 2040 کی، تو اس لیے یہ کلیہ، یہ تحقیق آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھی کہ آج کی ویڈیو انہی لوگوں کے متعلق ہے کہ جنہوں نے ابھی زندگیاں گزارنی ہیں، ابھی شروع کی وہ مراحل میں ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ ہیں، کچھ جو ہے وہ ابھی نوجوان ہیں۔
تو ان نوجوانوں کو جو اسٹوڈنٹ ہیں یا غیر اسٹوڈنٹ بھی ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ 2040 کے لیے انہوں نے اپنی تیاری کرنی ہے۔ تو ابھی ہم نے تو جو زندگیاں گزار رہی ہیں جو 50 یا پلس 50 سال ہو گئے ہیں، اس کے آگے جو ہے 2040 تک پتہ نہیں کون جیے گا کون مرے گا، لیکن یہ جو میرے نوجوان عزیز ہیں جو ابھی اپنی جوانی میں انہوں نے قدم رکھا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگیاں دے، تو 2040 کے لیے آپ نے تیار ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میرے ایک عزیز نے سبسکرائبر نے کل کمنٹ بھی کیا تھا کہ یہ بغیر انویسٹمنٹ کے جو گوڈ فارمنگ کی سٹارٹنگ کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے۔ تو اس بات کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے ابھی جو ہے نا اپنا ٹارگٹ رکھنا ہے 2040 سے۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں سبز باغ دکھاؤں کہ یہ کام جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آج شروع کریں گے اور سال 2 سال کے بعد یا 6 ماہ کے بعد آپ ایک جو ہے نا فارمر بن جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں بات وہ آپ کو بتاتا ہوں جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ ابھی سے سٹارٹ شروع کر لینا ہے۔ وہ میرے چھوٹے عزیز جو اسٹوڈنٹ ہیں، نوجوان ہیں، تو یا گھر میں جو میری بہنیں ہیں ہاؤس وائف ہیں، تو ان کے لیے یہ بہترین جو ہے نا ویڈیو ثابت ہونے جا رہی ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، 2 طریقے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے پاس اگر 1 روپے کی انویسٹمنٹ نہیں ہے لیکن آپ گوڈ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اور دوسرا کہ اگر آپ کے پاس 8-10 ہزار روپے ہیں لیکن آپ اس سے کوئی اچھی بکری نہیں خرید سکتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ 5-6 ماہ کے بعد جو ہے نا 1-2 بکریاں آسانی سے خرید سکیں۔ یہ دونوں طریقے آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو پہلے طریقہ یہ ہے، ویڈیو لمبی نہیں کریں گے، مقصد کی بات ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بکری خرید سکیں، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں، دیہات میں رہ رہے ہیں، شہر میں رہ رہے ہیں، یا جس طرح یہ میرا علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے، اس طرح کے علاقے میں رہ رہے ہیں، آپ کے پاس چرائی کے لیے جگہ موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے گوڈ فارمنگ کا سٹارٹ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے، بات حقیقت میں یہ آپ کو بتانی ہے۔ تو آپ اپنے علاقے میں دیکھیں، کافی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بکریاں رکھی ہوتی ہیں لیکن ان کو ملازم کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کچھ مجبوریوں کی بنا پہ وہ ملازم گھر میں رکھ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ کسی نے 8-10 بکریاں رکھی ہوتی ہیں۔ 8-10 بکریوں پر اگر وہ ملازم رکھیں تو ان کو پھر ان بکریوں سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ان بکریوں کو بھی پال سکیں تو ملازم بھی نہ رکھنا پڑے۔ اس طرح کے لوگ اپنے علاقے میں تلاش کریں یا اپنے خاندان میں، اپنے گرد و نواح میں ایسے لوگ تلاش کریں کہ جو رحم دل لوگ ہیں، روپیہ پیسہ ان کے پاس ہے، ان سے بات کریں کہ میں بے روزگار ہوں یا میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں بکریاں پالنا چاہتا ہوں، آپ جو ہے نا 2-4 بکریاں مجھے لے کر دے دیں، سال کے بعد جو ہے نا ہم اس کا ادا کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ تلاش کریں کہ جن کے پاس بکریاں آلریڈی موجود ہیں، وہ ملازم کی ان کو ضرورت ہے لیکن ملازم رکھ نہیں سکتے ہیں، اس طرح کے بندے تلاش کریں۔ 8-10 بکریاں ان سے جو ہے نا وہ آپ بات کر لیں کہ بکریاں آپ میرے حوالے کر دیں، سال کی ان کی چرائی، ان کا جو ہے خوراک وغیرہ کا بندوبست میرا ہوگا، تو بکریاں سنبھال کے رکھوں گا، سال کے بعد جو ہے نا جو ان کے بچے ہوں گے وہ ہم آدھے کر لیں گے۔ تو اس طریقے کے تحت آپ جو ہے نا وہ بغیر انویسٹمنٹ کے، کیونکہ پہلے میں بتا چکا ہوں، آپ بھی بخوبی سمجھتے ہیں، جو لوگ لاکھوں روپے لگاتے ہیں اس کام پر، ان کو بھی کم از کم 2 سال کا عرصہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ 2 سال کے بعد پھر ان کا فارم جو ہے نا وہ کسی شکل میں آتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے بھی 1.5-2 سال، ہو سکتا ہے 3 سال بھی لگ جائیں، تو آپ نے اس کام کو چلانا ہے۔ سال کے بعد جب آپ اس کے آدھے بچے آپ کے اپنے ذاتی ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اگلا سال گزرے گا اور بچے آ جائیں گے، تو اس طرح آپ 2-2.5-3 سال میں جو ہے نا وہ اللہ کی مہربانی سے 8-10-12-15 تک جو ہے نا وہ بچے کلوز کرتے کرتے آپ اپنا ایک گوڈ فارم بنا لیں گے۔
لیکن اس میں یہ ہے کہ محنت کی ضرورت ہے، تھوڑا صبر رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی، پہلا طریقہ ہو گیا یہ. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 8-10 ہزار روپے اس ٹائم آپ کی جیب میں ہیں، آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن 8-10 ہزار سے آپ کوئی بکری نہیں خرید سکتے ہیں، تو آپ کم از کم ان 8-10 ہزار سے 8-10 مرغیاں لے لیں، انڈوں والی مرغیاں لے لیں، جو یہ گولڈن مصری مرغیاں ہوتی ہیں جو لگاتار انڈے دیتی رہتی ہیں. آگے چونکہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے، اس ٹائم 50 روپے فی انڈا سیل ہو رہا ہے مارکیٹ میں، تو آپ 8-10 انڈے روزانہ ان سے حاصل کریں سردیوں کے موسم میں. تو اس میں کیا ہے کہ چلو 8 کا ہی ہم اسٹیمیٹ لگا لیتے ہیں. 8 انڈے اگر آپ ڈیلی کے سیل کرتے ہیں ان سے حاصل کر کے مرغیوں سے، تو اس صورت میں کیا ہے کہ 400 روپے آپ کا ڈیلی انکم ہو جائے گی. ابھی اس 400 کو جب مہینے پر لے جائیں، مہینے کا حساب کریں تو 12,000 روپے بنتے ہیں. 12,000 میں سے 2,000 وہ جو ہے مرغیوں کا خوراک کا خرچہ نکال دیں. ویسے بھی 8-10 مرغیوں کے لیے آپ کو کوئی اسپیشل جگہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اپنے چھت پر جو ہے نا وہ رکھ سکتے ہیں، یا اگر کھلی جگہ ہے تو باہر زمینوں میں پھرتی رہیں، صرف ان کو دیکھ بھال رکھیں کہ کوئی چیز ان کو نقصان نہ پہنچائے، وہ اپنی خوراک خود ڈھونڈ کر کھا لیں گے. تو 10,000 روپے آپ کو منتھلی بچ گئے ہیں. 6 مہینے جو ہے نا وہ سردیوں کا جو سیزن ہوتا ہے اس میں آپ نے 60,000 روپے ان سے کما لیے ہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی 60,000 جب آپ کے پاس آ گئے ہیں، آپ منڈی میں جائیں، بکرا منڈی میں جائیں. جیسے میں باقی ویڈیو میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں، ہمیشہ میں جو بات کرتا ہوں وہی بات جو ہے نا دوبارہ کروں گا، کیونکہ اس میں آپ کو بالکل میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ 60,000 کی ایک بکری لے لیں، تو اس کا مقصد نہیں ہے. آپ نے ابھی سٹارٹنگ ہے، آپ نے اپنے گوٹ فارم کی ایک بنیاد رکھنی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، تو 60,000 کی 2 بکریاں لیں. بکریاں وہ لیں تو جو میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ بکریوں کی عمر اتنی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو اچھے ریٹ میں مل جائیں. بکریاں تھوڑی بے شک پرانی ہوں گی، آپ کو یہ کنفرم ہوگا کہ یہ بکریاں پرانی ہیں، انہوں نے آلریڈی بچے دیے ہوئے ہیں. یہاں یہ چیز کرنا ہے کہ جو بکریاں آپ خرید رہے ہیں، خریدتے وقت ان کو ظاہری طور پر چیک کر لیں کہ ان میں کوئی فالٹ تو نہیں ہے، کوئی نقص تو نہیں ہے. اس کے بعد ان کے تھن وغیرہ یہ چیک کر لیں. اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان بکریوں کو 30 ہزار کی 26 ہزار کی 2 بکریاں لے لیں، ان کو گھر لے آئیں. گھر لا کر نزدیک دیکھیں کہ کسی نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں، کوئی ڈیرا رکھا ہوا ہے، کسی نے فارم رکھا ہوا ہے، تو ضرور اس کے پاس کوئی بریڈر ہوگا. روپیہ 1,000 دیں اس کو، بکریاں ادھر سے کراس کرا لیں جب وہ عید میں آئیں. عید کا موسم اس کا میں نے آلریڈی پہلے بتایا ہوا ہے، اس موسم میں آپ جو ہے نا خریدیں تو جا کر اس سے کراس کرا لیں. کراس کرانے کے بعد جب بکریاں 2 آپ کی بچے دیں گی، 2 بکریاں چلو 4 بچے نہیں دیں گے تو کم از کم 3 بچے تو ہوں گی. اس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ 2-2.5-3 سال میں اپنے جو ہے نا وہ پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے. آپ کا ایک جو ہے نا وہ بکریوں کا ریوڑ تو نہیں میں کہہ سکتا ہوں، 2-4 سال میں کم از کم جو ہے نا وہ 7-8-10 تک جو ہے نا وہ بچے آپ سیل نہ کریں. جو میل بچے ہیں وہ سیل کرتے رہیں بے شک، کیونکہ ان کو رکھنے کا مقصد نہیں ہے. جو پٹھیں ہوں گی وہ اپنے فارم میں ملاتے جائیں، تو انشاءاللہ اللہ خیر کی تو 4-5 سال میں آپ جو ہے نا وہ ایک اچھے فارمر، ایک بہترین فارمر بن جائیں گے. تو اس لیے آپ نے ٹارگٹ رکھنا ہے اپنی نظر میں 2040، تو انشاءاللہ اس وقت تک آپ جو ہے نا وہ اچھے فارمر بن چکے ہوں گے. آپ کا اپنا بزنس ہوگا. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں. جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان.